الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی السلام علیکم. جیسا کہ میرا عنوان ہے عہد آصف جاہ ہی کی جو ہے طرز تعمیر اور آصف جاہ صاحبہ کے عہد میں جو مساجد کی تعمیر ہوئی ہے اس پر حضرات حیدرآباد شہر مساجد کے معاملے میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. یہ شہر مساجد کا شہر ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ شہر بنارس اور بھوبنیشور منادر کے شہر کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح حیدرآباد کو ساری دنیا میں مساجد کی کثرت میں جو ہے سبقت حاصل ہے. کوئی شہر بھی مساجد کے معاملے میں شہر حیدرآباد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور شہر. یہاں
4 طرح کی مساجد ہیں. مسجد کہلاتی ہے، جو ہے خواتین کی تعمیر نہیں ہے. اور اسی طرح انفرادی مساجد ہوا کرتی تھی. حویلیوں میں، دیوڑیوں میں اور محلات میں خانگی انفرادی مساجد ہوا کرتی تھی. ان مساجد کا سلسلہ بھی آصف جاہ صاحب کے عہد کے بعد ختم ہو چکا ہے. تو ہماری یہ مساجد کی جو تعمیر کا جو طرز تعمیر رہا ہے، یہ طرز بہت ہی انفرادی نوعیت کا رہا. آپ دوسرے شہروں کی مساجد کا اور حیدرآباد کی مساجد کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو کئی ایک خوبیاں حیدرآباد کی مساجد میں نظر آئیں. یہاں جو طرز تعمیر ڈیولپ ہوا ہے وہ بہمنی عہد سے ایک انوکھا انداز لیا ہوا. بہمنی عہد میں ملا جلا طرز ہوا کرتا تھا، اور یہ طرز جہاں پر پلرز وغیرہ ہوا کرتے تھے اور سامنے کے چھجے ہوا کرتے تھے، اس میں ہندو طرز تعمیر کی کئی ایک جھلکیاں ہم کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے ملتی. اور محراب، جس طرح آج آپ جو محراب کی شکل دیکھتے ہیں، یعنی کمان کی جو طرز دیکھتے ہیں، وہ طرز یہ نہیں ہوا کرتی تھی. وہ طرز مکمل طور پر آپ کے گولائی لی ہوئی ہوتی تھی، سرکولر ہوتی تھی، سیمی سرکولر ہوتی تھی. لیکن آج کی طرز تعمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو عہد عثمانی کا خاصہ ہے، یہ طرز نواب میر عثمان علی خان بہادر کے عہد میں جو ہے یہاں رواج پایا. گنبدوں کا طرز، میناروں کا طرز، یہ سب رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوتے رہے. اگر آپ جائزہ لیں عہد بہمنیہ کا، تو بہمنی طرز میں جو گنبدیں مساجد کے اوپر نظر آئیں گی، یہاں آپ کے کٹورا ہاؤس کے پاس ایک مسجد بہمنی عہد کی باقی ہے. اس مسجد میں آپ جائزہ لیں گے تو اس پر جو گنبد بنی ہوئی ہے، وہاں گنبد کا طرز اس طرح کا، یہ جتنا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ طرز سلاطین دہلی کے عہد میں ڈیولپ ہوا اور وہاں سے دکن منتقل ہوا. دکن میں میناروں کا ڈیولپمنٹ آپ کے بہمنی عہد سے شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ عہد قطب شاہیہ میں یہ ارتقائی منازل طے کرنے لگا. قطب شاہی مساجد کے مینار کو دیکھیے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ طرز تعمیر میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ آتے رہا، مسجد کی رواقوں میں کس طرح سے تبدیلیاں ہوئیں، اور اطراف 3 طرف قبلہ رخ کو چھوڑ کر جو حجرے آپ کے مدارس کے لیے تعمیر کیے جاتے تھے، وہ بھی آپ کے محرابوں سے مزین ہوا کرتے تھے. گو کہ آج اس کا سلسلہ ختم ہو چکا، اطراف میں حجرے بنائے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ طلباء کو مسجد کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے بازو کے حصے میں یا پیش کے حصے میں جو ہے یہ حجرے سیلر میں اس طرح سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. لیکن عہد بہمنیہ میں اور قطب شاہی عہد میں
اور آصف جاہی دور کا ابتدا سے لے کر آصف جاہ خامس کے دور تک، یعنی افضل گنج کی مسجد تک بھی آپ دیکھیں گے، افضل الدولہ کے دور عہد میں جو تعمیر ہوئی ہے اس میں مسجد کے رواحوں کے بعد آپ کو دو طرف جو ہے حجرے بنے ہوئے ملے جو مساجد کے لیے مدارس کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کے مسجد کا ایک اہم جو جز ہوا کرتا تھا وہ پانی کا حوض ہوا کرتا تھا، جہاں وضو کرنے کے لیے جو ہے آپ کے مصلیوں کو سہولت پہنچانے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اور فی زمانہ، بلکہ یوں کہیے کہ آصف جاہی عہد کے بعد عہد عثمانی کے بعد اس کا تسلسل بھی ختم ہو چکا۔ اور جہاں تک میرا علم ہے، مسجد حافظ ڈنکا جو مغل پورہ چمن کے پاس اور موجودہ سوئمنگ پول کے پاس واقع ہے، وہ مسجد آخری مسجد تھی جس میں حوض تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ کی مساجد میں حوض کی تعمیر بھی جو ہے بند ہو گئی، بلکہ نل اور ٹوٹیاں لگائی جانے لگی تھی۔ تو اس طرح مساجد کی تعمیر میں مختلف عہد کے اندر مختلف تبدیلیاں آتے رہیں، اور عہد عثمانی ایسا زرین عہد رہا ہے جس میں مساجد کی تعمیر میں یورپی طرز بھی ہے، اسپینش طرز بھی ہے، پرتگیزی انداز بھی ہے۔ یہ تو بیرونی ممالک ہوئیں جن کے طرز تعمیر کو مساجد کے اندر جو ہے روب عمل لایا گیا۔ وہیں ہندوستانی طرز تعمیر، بالخصوص راجپوتوں کا انداز اور سکھ مذہب میں جس انداز کی گنبدیں گردواروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہیں، وہ طرز، اس کے ساتھ ساتھ وہ محراب یعنی شاہجہانی کمان جس کو آپ کے سکھوں نے اپنے گردواروں کے اندر استعمال کیا تھا، اس طرز کی کمانیں بھی حیدرآباد کے اندر شروع ہوئی۔ ورنہ ہمارے پاس جو کمانوں کا انداز تھا وہ کمانیں سیمی سرکولر رہیں۔ پھر اس کے بعد شاہجہانی عہد میں جب یہ طرز آپ کے سکھوں نے اختیار کیا گردواروں کے اندر، تو وہی طرز دکن میں جب پہنچا، دکن میں جب گردواروں کی تعمیر کا آغاز ہوا، گولی گوڑے کا گردوارہ لیجئے آپ، یا تخت سچکھنڈ حضور صاحب ناندیڑ میں جو گردوارہ تعمیر ہوا، وہاں پر بھی جو طرز اختیار کیا گیا تھا وہ طرز شاہجہانی طرز تھا۔ اس طرز میں جو ہے کمان جو ہوتی تھی وہ 5 حصے لی ہوئی اس طرح سے آتی تھی، یا بعض میں 6 بھی ہے۔ وہ طرز حیدرآباد کے اندر اس دور سے ڈیولپ ہونا شروع۔ اس طرح آصف جاہی عہد کے آغاز سے پہلے ہی، اور بلکہ ابتدائی زمانے میں ہی، جبکہ یہاں پر سچکھنڈ کا گردوارہ بنا، تخت سچکھنڈ ناندیڑ میں، تو وہاں سے یہ طرز ہمارے پاس بھی جو ہے اختیار کیا گیا۔ آج جو نئی مساجد جو تعمیر ہو رہی ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیے، آپ کو اس طرز کی کمانیں برابر دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ اب فتح دروازے کے پاس ایک مسجد ہے، نام میں بھول رہا ہوں، محمد شکر کی کمان کے اور ذرا آگے، اب جہاں پر روڈ وائڈننگ ہو رہی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، آپ وہاں قبلے رخ پر دیکھیے، وہاں پر یورپی طرز آپ کو نظر آئے گا اس مسجد میں۔ تو عہد عثمانی میں نہ صرف اسلامی طرز کو ہی اختیار کیا گیا، برقرار رکھا گیا، بلکہ دیگر مذاہب کے اور دیگر ممالک کے طرز تعمیر کو بھی جو ہے وہاں پر بڑھاوا دیا۔
اس میں یہ جو ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا مساجد کے طرز تعمیر میں، بالخصوص آصف جاہ خامس یعنی 5ویں آصف جاہ نواب افضل الدولہ بہادر کے عہد میں ایک بڑی اہم تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ مساجد کی تعمیر میں گل بوٹوں کے ساتھ ساتھ میوے اور ترکاریوں کے بھی نقش و نگار کیے جانے لگے۔ آپ جامع مسجد افضل گنج کے اوپر نظر ڈالیے، وہاں پر آپ کو جو ہے چھت کے اوپری حصوں پر اور اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے قبے لگے ہوئے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو پائنیپل، انناس لگے ہوئے جڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر اس میں سے اس کی پتیاں آپ کو بخوبی دیکھنے کے لیے ملی۔ تو یہ طرز وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے ہی چوک سے ذرا آگے آپ بڑھتے ہیں تو کسارٹا کا علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر ایک درگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ اس مسجد کے بھی میناروں کے پاس اور میناروں کے اطراف کے حصے میں اور دیواروں پر جو قبے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ انناس والے قبے نظر آئیں گے۔ تو اس طرح عہد افضل الدولہ سے مساجد کی نقش و نگاری میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس وقت تک جو طرز تعمیر ہمارا تھا وہ جو انجام دیا جاتا تھا آپ کے چونے اور ریت سے۔ یہ چونا اور ریت سادی طور پر نہیں لگا دی جاتی تھی۔ چونے اور ریت کا ملمہ تیار کرنے کے لیے مہینوں درکار ہوا کرتا، 3 سے 4 مہینے تک اس مسالے کو سڑھایا جاتا تھا، تبھی جا کر وہ خبے اور وہ گل بوٹے اور میوے اور ترکاریاں آپ کو وہاں پر جو ہے ٹکاؤ پیدا کرتی تھی۔ یہ جو مسالے بنائے جاتے تھے ان مسالوں کا اہم جو ہے اشیاء جو ہوا کرتی تھیں وہ اشیاء چونا، ریت، یہ 2 اہم تھی۔ اب صرف چونا اور ریت ہی وہاں پر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ چونے کو اور ریت کو گچی کا کر دیتا۔ لیکن مساجد کی تعمیر میں اور عمارتوں کی تعمیر میں جہاں پر مٹی استعمال کی گئی ہے، جب دوسرے گڑھے میں اس کو منتقل کیا جاتا تھا تو اس کے بعد وہاں پر جو ہے پانی نہیں ملاتے تھے بلکہ چاول کی پینچ ملائی جاتی تھی، یا گیہوں کو جو ہے کھولا کر ابال کر اس کا جو پانی نکلتا تھا وہ ڈالا جاتا تھا، اس کے بعد جا کر کے وہ مٹی مضبوط ہوتی۔ اور شاہی عمارتوں کے اندر وہ اس گڑھے سے جب تیسرے گڑھے میں اس کو منتقل کیا جاتا تو اس میں جو ہے آپ کے انڈا یا گڑ استعمال کیا جاتا۔ مجھے سالار جنگ کے قبرستان میں جو امیر مومن صاحب کے دائرے میں واقع ہے وہاں آپ کے جو ہے شاہ چراغ کا عاشور خانے پر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں تقریباً 2003 میں جو ہے اس کا کام کیا تھا، تو میں وہاں دیکھا اوپر جو ہے ہمارے پاس اس عاشور خانے میں جو ہے درخت اگ گئے تھے، اس کو ہم نکالنا تھا، نکالے، اس کے اندر جڑیں پہنچ گئی تھی تو کھودنا پڑا کافی۔ تو جب کھدائے تو وہاں پر جو ہے صرف آپ کے ½ سینٹی میٹر چونے کی لیئر ہے، اس کے بعد پوری کی پوری مٹی۔ اور مٹی کا جب میں جائزہ لیا تو اس مٹی میں آپ کے جو ہے انڈا اور پینچ ملی ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے مساجد کے چھت وغیرہ جو تعمیر کیے جاتے تھے ان کے اندر جو ہے یہ کمبینیشن ہوا کرتا تھا، گڑ کا، شہد کا اور اس کا۔ ہاں، جہاں دوبارہ کیا جاتا تھا تو وہاں پر دوبارہ کے اندر آپ کے ماش کی دال ملائی جاتی تھی، اور وہ دال لگا دینے کے بعد
جو ہے اچھی طرح سے اس کو سیخل کرتے تھے، برنشنگ کی جاتی تھی اس دیوار کی، تو اس کا لک اس طرح ہوتا تھا جس طرح آپ کے سنگ مرمر ہے، ماربل کا جو ایفیکٹ آتا ہے، آپ ماش کی دال یا مونگ کی دال ملانے کے بعد اس کا ایفیکٹ سنگ مرمر کا آتا ہے۔ یہ طرز آپ کو وہاں ملے گا راجستھان کے اندر۔ راجستھان میں ہوا محل کے اندرونی حصے میں جو استرکاری کی گئی ہے وہ اسی کی ہے، اور اب اس کا 3 سال پہلے ریسٹوریشن ہو رہا تھا، وہاں پر یہی مسالے کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اور راجستھان کی ہی ایک مسجد ہے شہر ٹونک کی جامع مسجد، شاہی مسجد ٹونک، وہاں کا بھی ریسٹوریشن کا کام ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے یہ انہی مسالوں کو جو ہے استعمال کیا گیا۔ ابھی تکمیل نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا کام باقی ہے، وہاں پر جو ہے آپ کے تذہیب کاری ہو رہی ہے، سونے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن ایک کام کے اندر وہاں غلطی ہوئی ہے، وہ لوگ جو ہے لپس لزولی یعنی زبرجد جو ہوتا ہے، زبرجد بلو رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ زبرجد کا پتھر ان کو نہیں مل سکا، اس وجہ سے وہاں پر ان لوگوں نے نیل کو استعمال کیا ہے، اور سونے کا جہاں پر کام ہوا ہے ہو رہا ہے، ابھی تکمیل پر ہے، بس خالی جو ہے آپ کے محراب بھی ہو گئی ہے، محراب کے بازو جو ہے ممبر ہوتا ہے، ممبر کے پاس کا تھوڑا سا کام چل رہا تھا، میں گزشتہ مہینے دیکھا تھا اس کو، وہ آخری مراحل میں ہے کام، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر لیپس لازولی کے بجائے ان لوگوں نے وہاں پر نیل کو استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رنگ جو ہے، حالانکہ یہ کام گزشتہ 4 سال سے چل رہا ہے، تو وہ رنگ پھیکا پڑتا جا رہا ہے۔ میں اپنے طور پہ جو صلاح ان کو دینا تھا اس رنگ کو وہاں پر پرماننٹ کرنے کے لیے وہ دے چکا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ کے آصف افضل الدولہ کے دور میں ہمارے پاس اس طرح کی تبدیلیاں آئیں، اور اس سے جو ہے ایک نیا طرز تعمیر ہم کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملا۔ اب اس کے بعد افضل الدولہ بہادر کے عہد میں کافی مساجد حیدرآباد کے اندر تعمیر ہوئی ہیں، نہ صرف آصف جاہی حکمرانوں نے یہاں پر مساجد تعمیر کی، بلکہ عمرہ نظام کے جو عمرہ تھے، عمرہ نے بھی مساجد تعمیر کی۔ حد تو یہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر ماماؤں کی بھی مساجد ہے۔ ماما سے یہ مراد لے لیجئے، آج کل جو ہمارے گھر میں برتن مانجنے والی ہوتی ہے، جھاڑو دینے والی ہے، وہ ماما یہ نہیں ہے۔ ماما جو ہے وہ ہوتی ہے جو شہزادوں کو دودھ پلائی ہے، سمجھے؟ جیسا کہ ماما چمپا، انہوں نے نظام الملک نواب میر نظام علی خان بہادر کو دودھ پلایا تھا، اور ماما چمپا کی دیوڑی تھی، سمجھے؟ یہاں چمپا دروازے کے پاس، چمپا دروازہ بھی کوئی جاننے والے ہے نہیں، غالباً آپ جانیں گے۔ ہائی کورٹ کی جو پوسٹ آفس ہے اس کے سامنے قاضی صاحب کی مسجد ہے، اس مسجد کے پیچھے جو ہے چمپا دروازہ تھا، پرانے پل سے ہوتے ہوئے کنٹینیو وہ دروازہ، یہاں وہاں پرانے پل کا دروازہ، یہاں چمپا دروازہ، اس کے بعد دلی دروازہ، اس کے بعد آپ کے جو ہے چادر گھاٹ کا دروازہ، پھر اس کے بعد دبیر پورے کا دروازہ، اس طرح ہمارا شہر فصیل بند تھا، اس طرح سے یہ دروازے ہوتے ہوئے یاقوت پورے کا دروازہ، پھر لال دروازہ، غازی بنڈے کا دروازہ، فتح دروازہ، اس طرح سے ہمارے دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں وہاں پر ماما چمپا کی دیوڑی تھی، تو وہاں جو ہے وہ بھی مسجد جو تھی قاضی صاحب کی، وہ مسجد بھی آصف جاہی ہے، اب اس کا رینوویشن ہوا، چھوٹی سی مسجد تھی، بڑی ہی خوبصورت۔ تو ایسے ہی میں ماما چمپا کی بات کر رہا تھا، ماما چمپا کی بھی ایک مسجد جو ہے آپ حسینی علم کی روڈ کے اوپر دیکھیں گے، مسجد چھوٹی سی ہے، بس یہی سائز کی ہوں گی، اتنی چوڑائی ہوں گی، بہت ہی خوبصورت مسجد، آج بھی اس کے محراب وغیرہ اندر جو ہے بہت ہی خوبصورت آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ تو ماما چمپا کا چمپا پیٹ بھی انہی کا ہے، وہ بھی فصیل بند گاؤں تھا، موضع تھا وہ، ابھی بھی اس کے باقیات وہاں پر دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ڈیولپمنٹ
بے شمار جو ہے علاقوں کے اندر رہا. ماما چمپا، ماما دلارام کی مسجد ہے آپ کے بند ناکا جو اس کو کہتے ہیں برہان شاہ صاحب کی درگاہ کو جانے کے راستے پر. ماما نیک قدم کی مسجد ہے. تو یہ سب جو ہے آپ کے آصف جاہی عہد کی بہترین اور شاندار مساجد. ایسے ہی پائے گاہ والوں کی مسجد ہے بیگم پیٹ میں. اس مسجد کو آپ دیکھیں گے تو پرتگیزی انداز ہے وہاں پر طرز تعمیر وہاں ملے گا آپ کو. تو آصف جاہی عہد میں جن جن مساجد کی تعمیر ہوئی ہے اس میں صرف ہمارے اسی انداز کو نہیں لیا گیا ہے اسلامی طرز کو، بلکہ ایک نیا طرز عہد عثمانی میں ڈیولپ ہوا جو عثمانی طرز تعمیر یا عثمانیہ طرز تعمیر کہلاتا ہے. نواب میر عثمان علی خان بہادر بڑے دور اندیش اور فراخ دل انسان تھے. انہوں نے جامع عثمانیہ کی تعمیر کے وقت بھی ایک خصوصی وفد جو ہے ساری دنیا کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو میونخ، جاپان وغیرہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جامع عثمانیہ کی عمارت بنانے کے لیے جو ایک نقشہ پیش کیا تھا، جس کو جیسپر نے جو ہے روب عمل لاتے ہوئے یہ عثمانیہ یونیورسٹی کی آرٹس کالج کی عمارت کو تعمیر کیا تھا. حتیٰ کہ وہاں کے ہاسٹلز بھی دیکھنے کے لائق ہیں. جب آپ کے سعودی عرب کے وفود یہاں آ رہے تھے تو وہاں کے شہزادوں کو جو ہے ان کا معائنہ کرایا گیا ہاسٹلز کا، تو وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ عثمانیہ یونیورسٹی کا ہاسٹل نہیں بلکہ یہ شہزادوں کے مکانات ہے. کیا وہ ان کا سوال یہ تھا. تو نواب میر عثمان علی خان بہادر نے ایک نیا طرز تعمیر جو ہے اپنے عہد میں ڈیولپ کیا. عثمانیہ یونیورسٹی کے طرز تعمیر کو لے لیجئے آپ، نچلا حصہ آپ کو جو ہے انگریزی طرز کا ملے گا جس میں چرچ کا نظارہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا. دوسری منزل کو آپ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے ٹیمپل طرز تعمیر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. اور پھر جب آپ اوپری منزل کا جائزہ لیں گے تو وہاں پر مکمل طور پر آپ کو اسلامی طرز تعمیر ملے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواب میر عثمان علی خان بہادر نے صرف اسلامی طرز تعمیر کو ہی نہیں اختیار کیا بلکہ ان تمام طرز تعمیروں کو لیتے ہوئے ایک نیا طرز ڈیولپ کیا جو عثمانیہ طرز آرکیٹیکٹ کہلاتا. اور ان کے عہد میں ان کی جانب سے جو مساجد تعمیر کی گئی ہیں وہ 3 مساجد تھے. میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. ایک تو مسجد جودی جو ان کے فرزند کے انتقال کے بعد انہوں نے تعمیر کروائی. دوسری شاہی مسجد باغ عامہ. تیسری مسجد آپ کے بودھن میں ہے شکر نگر. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مساجد جو تعمیر ہوئے ہیں اس میں ایک نیا انداز آپ کو نظر آئے گا. اور خاص خوبی یہ ہے کہ تینوں مساجد میں جو طرز اختیار کیا گیا ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی طرز ہے. اور خاص خوبی یہ ہے کہ تینوں مساجد بہت ہی کم صرفے میں تعمیر ہے. وہ اسراف بھی نہیں چاہتے تھے. خوبصورتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، شاہانہ وجاہت بھی مسجد کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے صرف خاص سے انہوں نے تعمیر کروائی تھی. نہ تو وہ حکومت کے خزانے پر کسی قسم کا بار انہوں نے ڈالا اور نہ ہی صرف خاص کے خزانے پر کسی قسم کا بار ڈالا. بے انتہا کفایت شاری کے ساتھ ایک بہترین طرز تعمیر کی سے جو ہے ان مساجد کو مرصع انہوں نے کیا. اس کی منبت کاری قابل دید ہے. اور پلرز وغیرہ وہاں کے جو ہیں بالکل ہی جو ہے ایک الگ اپنا انداز لیے. اس طرح
نواب میر عثمان علی خان بہادر نے مسجد جودی، مسجد باغ عامہ اور بودھن کی شکر نگر کی مسجد کو جو ہے ایک انوکھے انداز سے انہوں نے تعمیر کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اسراف نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے مساجد کو خوبصورت اور خوشنما بنا سکتے ہیں۔ آج دیکھیے ہم لوگ عوام مسلمان جو ہے دل کھول کر مساجد کی تعمیر کے اوپر پیسہ دے رہے ہیں، ہم نیچے ماربل بچھا رہے ہیں، کبھی کوئی بھی اس ماربل کے اوپر نماز نہیں پڑھا، وہ پھر اس کے اوپر قالین کے اوپر ایک چاندنی۔ بھائی لوگ دے رہے ہیں فراغ دلی کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ، جب آپ اس کو اندر ہی چھپانا ہے تو زیادہ سے زیادہ گلیس جو ہے اسٹون لگا دیجیے، آپ ماربل لگا کر گرینائٹ لگا کر اس کو جب چھپانا ہی ہے تو نہیں، آپ اسی پہ پڑھنا ہے نماز جس طرح شمالی ہند کے لوگ پڑھتے ہیں بغیر جانماز کے، اس طرح سے اگر پڑھنا ہے تو آپ یقیناً بچھائیے۔ جی ہاں، یہاں ہمارے پاس بھی جو ہے دارالعلوم رحمانیہ ہیں، ابھی گزشتہ 15-20 سال سے جو ہے وہ مسجد جو ہے تعمیر ہوئی ہے، وہاں پر بھی نیچے جو ہے آپ کے ماربل ڈالا گیا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں کام کرائے ہیں وہ لوگ، لیکن جانماز وغیرہ نہیں بچھاتے ہیں، اسی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بہتر ہے، لوگوں کو نظر بھی آتا ہے۔ یہ تمام پیسہ جو ہے ہم قالین کے نیچے کر دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عہد عثمانی میں طرز تعمیر ایک انوکھے انداز سے ڈیولپ ہوا، اور اس میں جب ہمارے پاس نواب میر محبوب علی خان کے دور میں سیٹھ رام گوپال داس نے ان کی 40 سالہ تقاریب کے موقع پر عوامی چندے سے جو ٹاؤن ہال تعمیر کیا تھا، اس وقت ہمارے پاس ایک نیا طرز حیدرآباد میں جڑا، وہ طرز ہے آپ کے راجستانی طرز، راجپوتانے کا طرز۔ ٹاؤن ہال سے غالباً 2-4 لوگ ہی واقف دکھ رہے ہیں۔ ٹاؤن ہال دراصل اب جو موجودہ اسمبلی ہال ہے وہ ٹاؤن ہال کہلاتا تھا۔ یہ ٹاؤن ہال سرکار کا بنا ہوا نہیں ہے، نہ آصف جہوں کا بنا ہوا ہے، نہ موجودہ سرکار کا اس میں کوئی وہ ہے، تھوڑا سا اضافے جو ہے این ٹی راما راؤ کے دور میں ہوئے سو ہے، یہ عوام کے چندے سے تعمیر ہوا سو ہے۔ جب نواب میر محبوب علی خان بہادر کے 40 سال تکمیل ہوئے تو اس موقع پر شہریوں نے ان کو یہ تحفہ پیش کیا تھا، اور اس سرگرمی کے روح رواں سیٹھ رام گوپال داس تھے۔ رام گوپال پیٹ کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی انہی کے پیسوں کا تعمیر کیا ہوا، اور اس کا سب سے بڑا عطیہ چندہ سیٹھ رام گوپال داس کا تھا جو ٹاؤن ہال کا ہے۔ تو اس عمارت کے اوپر آپ نظر ڈالیے، اس میں آپ کو اسلامی طرز کی گنبدیں ملیں گی، یورپی طرز تعمیر ملے گا، اسپینش طرز تعمیر ملے گا، پرتگیزی انداز ملے گا، ہندو طرز تعمیر ملے گی، اور جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں اس پر، وہ چھتریاں جو ہے راجپوتانے کا اسٹائل۔ اسی طرز تعمیر کو اعلیٰ حضرت نے خلوت مبارک کے اندر بھی استعمال کیا۔ خلوت مبارک میں بھی اسی انداز کی چھتریوں کو جو ہے انہوں نے اپنے عہد میں جو ہے وہاں پر تعمیر کروایا۔ تو یہ تمام طرزوں کو ملا کر جو ایک نیا طرز وجود میں آیا دنیا میں، وہ عثمانی طرز تعمیر کہلایا، سمجھے؟ اور ایسے یہ طرز چونکہ ہر مقام، ہر مذہب
کی خوبیوں کو لیا ہوا ہے، اس کی ہر اچھائی کو، جہاں سے جو چیز اچھی ملی اس انداز کو لیا ہے۔ گنبدوں میں کچھ طرز آپ کو جو ہے یہاں پر بھی چومحلہ پیلس میں بھی وہ چھتریوں کے درمیان جو چھوٹے خبے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ طرز جو ہے گردواروں کے اندر کا بھی جو طرز ہے اس طرز کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ تو ہر مذہب کی، ہر مقام کی طرز تعمیر میں جو خوبی ان کو نظر آئی، ان تمام خوبیوں کو لے کر اعلیٰ حضرت نے ایک نیا طرز تعمیر دنیا کے سامنے پیش کیا، جو عثمانیہ طرز تعمیر کے نام سے جانا جاتا۔ اور اس عہد میں نوابین، امراء، صنعتکار، انہوں نے بہت ساری کئی ایک مساجد حیدرآباد میں تعمیر کرائی۔ ان مساجد کے اندر اس طرز تعمیر کی خوبیاں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ بے شمار مساجد ہیں، میں ان کا ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں، سمجھے۔ اور عہد عثمانی تک آ کر ہماری کمانیں بالکل نوکدار بنی، وہ طرز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طرز آپ کے قطب شاہی عہد کے 6ویں حکمران سلطان عبداللہ قطب شاہ سے ڈیولپ ہوتا رہا اور عہد عثمانی میں تکمیل کو پہنچا۔ تو اس طرح سے حیدرآبادی مساجد اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہیں، اور ان مساجد میں نہ صرف جو ہے آپ کے سنی حضرات بلکہ اہل تشیع حضرات بھی حال تک، بلکہ یوں کہوں تو 1974 تک دونوں بھی ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ اب مسلکوں کے ذمہ دار ہم کو اتنے حصوں میں بانٹ دیے ہیں کہ ہر ایک کی مسجد الگ ہو گئی صاحب۔ امامیہ مسجد الگ، اخباریوں کی الگ، آپ کے اہل حدیث کی الگ، مہدوی حضرات کی الگ، لکھ دے رہے ہیں باقاعدہ جامع مسجد اہل حدیث فتح دروازہ، مسجد اہل سنت الجماعت۔ ارے جو بھی مسلمان ہے وہ اہل سنتی ہے، اگر اہل سنت انہیں نہیں ہے تو کافر ہے۔ جو سنت پر عمل نہیں کیا کافر، جو حدیث پہ عمل نہیں کرا کافر۔ اب کہاں اہل حدیث، کہاں جو ہے اہل سنت، سب ایک ہیں بھائی، اور حصوں میں مت بانٹو لوگوں کو، ایکتا پیدا کرو، سب کو قریب لاؤ، متحد کرو۔ ہمارا کلمہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری قرآن ایک، ہماری شریعت ایک، تو پھر یہ خانوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں ہم؟ بھی ایک۔ یہی بات علامہ اقبال نے کہی، حضرت اس کا اعادہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ طرز تعمیر یہاں پر ڈیولپ ہوا، اور اس مسجد کی بھی، یہ مسجد بھی آج وسیع ہوئی، توسیع ہوئی ہے اس کی۔ یہاں پر بھی جو چھوٹی سی مسجد تھی، میں دیکھا ہوں اس کو، سمجھے، حوض بھی ہوا کرتا تھا، مسجد کا انداز بھی جو ہے بالکل آصف جاہی عہد کا جو ہے ایک یادگار مسجد تھی۔ یہیں پر سانچہ توپ واقع تھا، یہ بازو پیٹرول پمپ کی گلی کے پاس جو ہے اندر، اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ بندوق سازی ہوتی تھی، توپیں بنائی جاتی تھی، سمجھے۔ وہ تمام یادگار ابھی باقیات اس کی جو ہے ہم کو یہاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ تو آصف جاہی حکمرانوں نے دکن کے اندر جو ہے اپنے طرز تعمیر کے ذریعے سے ایک نمایاں مقام پیدا کیا ہے۔ خاص طور پر نواب میر عثمان علی خان کا دور کسی وقت بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں زیادہ کچھ کہے بغیر اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، چونکہ مجھے ذرا
بینائی پھر میری کمزور ہو گئی ہے، روڈ کراس کرنا میرے کو مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ کو جو ہے آگے کی تفصیل بولوں گا. مدنی صاحب کو چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں. ماشاء اللہ، کیا علم آپ کا، سبحان اللہ. چھوٹی سی دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ ہم کو اسلام کا سچا پیرو بنائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست غیب سے فرمائیے، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محروس ہیں اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما. اے اللہ جو ادارے تعلیم کی طرف جو ہے قدم اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھ، اور تعلیمی معاملات میں جو ہے ان کی ہر طرح سے مدد فرما، دامے درمے سخنے ان اداروں کی مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.